بہت کچھ ہو رہا ہے، پھر اسٹریٹ اوے جسٹ شوٹ، بتائیں بتائیں جناب کہ جناب یہ چیز ہو رہی ہے، کیونکہ عدلیہ سے بہت سارے اور بھی ادارے جو ہیں نا وہ جڑے ہوئے ہیں، تو دونوں سائڈ، جو پاور والی سائڈ ہے وہ بھی، عدلیہ والی سائڈ وہ بھی، اور سیاست والی سائڈ وہ بھی، ٹھیک ہے، یہ جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا تو پھر تبدیلیاں آتی ہیں اور انقلابات آتے ہیں. جو چیز اس کے حق میں، عوام کے، پاکستان کے حق میں بہتر ہوگی وہ پریویل کرے گی، جو چیز اگینسٹ جائے گی وہ پریویل نہیں کرے گا. عدلیہ جو ہے نا وہ اس ترمیم کو بدلیہ کر دے گی. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. آج کچھ سیاسی باتیں ہیں، ہمیشہ کی طرح سیاسی گفتگو ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ اہم بیانات جو ان سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے جی عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے باتیں کی کہ وہ وامٹ بھی کر رہے ہیں اور صحت کے معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی لیگل ٹیم سے بھی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بات کریں گے بیرسٹر گوہر کے بیان کے حوالے سے. انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا قانون کے مطابق رہائی مل رہی ہے، ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. ڈیل کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اور دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی ملک گیر احتجاج کریں گے اگر عمران خان صاحب کے کیا کوئی اب اس طرح کا کہ بات آئی کہ جی ان کے اوپر کچھ زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو ہم ملک کی احتجاج کریں گے. اور دوسرا خواجہ آصف صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے کہ جی انہوں نے بشرا بی بی کی رہائی اور گنڈا پور کے حوالے سے بھی بات کی ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اور دوسرا بات کریں گے جی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، یہ مل کر کارکنوں کو بنا رہے ہیں. وہ خواجہ آصف صاحب کے بیانات ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں جی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب سے آج پوچھیں گے جی خان صاحب کب تک باہر آتے نظر آ رہے ہیں اور آگے سیاست کیا رنگ لے کے آ رہی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ سر. سر علی امین گنڈا پور صاحب کا بڑا اہم بیان اور سخت بیان کہ بھئی اگر خان صاحب کے حوالے سے اب کوئی ایسی ویسی خبر آئی تو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے یہ احتجاج ہوں گے اور خان صاحب کو اس طرح کا کوئی خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوتی کچھ نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 4-5 دن جو ہے نا زیچے کے حساب سے عمران خان صاحب کے لیے وہ تھوڑے سے ڈاؤن ہیں، سخت ہیں زیچے کے حساب سے. اس میں کوئی خدا نخواستہ مس ہیپ اگر ہوتا ہے تو آبویسلی مطلب خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے، کیونکہ سیکنڈ ہاؤس ان کا جو ہے وہ افلکٹڈ ہے اس وقت. سیکنڈ ہاؤس جو بن رہا ہے ان کا وہ ہے برج اقرب ہے، اسکارپیو، تو اس کے اندر مرکری جو ہے وہ موجود ہے 24.22 ڈگری کے اوپر. تو یہ جس وقت اپنی باقی جب تک 6 ڈگریز کمپلیٹ نہیں کر لیتا، عمران خان صاحب جو ہیں ول بی ان ڈینجر. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ویڈیوز کی ہیں ہم نے، میرا خیال ہے پچھلے 2-3 ہفتے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ کھانے کے حوالے سے جو ہے، اور کافی عرصے سے آپ کہتے آ رہے ہیں ان کا یہ والا حصہ جو ہے نا وہ اس میں ہے، ابھی بھی وہی والی بات ہے. یہ حصے سے ہم بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب جو ہیں اس چیز سے اگر نکل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ 5-6 دن کے بعد کوئی بڑا بیان بھی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ری ایکشن آ سکتا ہے عوام سے ریلیٹڈ. اچھا، تو یہ پاسبلٹی ہے. یعنی عمران خان صاحب کو شکایات تو ہیں مگر انہوں نے بہت زیادہ شور نہیں ڈالا، بلکہ شاید نہ ڈالنے کے برابر ہی شور ڈالا. تو مخالفین ان کے خود ہی کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ بندہ نہیں بولتا، برداشت اس میں زیادہ ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جی. عوام جو ہے، کیونکہ دیکھیں ببل تو پھٹ چکا ہوا ہے اس کا، عوام والا نا، زحل وہ تو بسٹڈ اینڈ بسٹڈ، وہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا ہے خان صاحب کے حوالے سے، گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. وہ ان کے بیان سے لگ رہا ہے کہ جی کوئی ڈیل شیل چل رہی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل شیل چل رہی ہے یا خان صاحب اس ڈیل کے ذریعے باہر آئیں گے یا کچھ ایسا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھنے ہیں پلانٹس. بالکل. راہو اور کیتو، شک ڈالنے والے یا سازشوں والے پلانٹس. ٹھیک ہے. یا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. سیاست کا رنگ ہے یہ. اب جو لوگ حکومت میں ہیں وہ پھر واضح طور پہ بتائیں
وہ واضح طور پہ بتا دیں نا, بالکل. شک وہم نہ ڈالیں. اگر ان کے علم میں کوئی چیز ہے ہاں تو دے مسٹ ٹیل. بالکل, سیاسی بیان نہ دیں. وہ تو ہو رہی ہے, وہ بھی ہو رہی ہے, فلاں بھی ہو رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, پھر اسٹریٹ اوے جسٹ شوٹ, بتائیں. بالکل بتائیں جناب کہ جناب یہ چیز ہو رہی ہے, ایسا ذائچہ تو کچھ نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر عدلیہ کی بات کریں تو عدلیہ آپ شروع سے کہہ رہے ہیں جی عدلیہ مضبوط ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. تو اب عدلیہ کی طرف سے کیسے فیصلے آنے کی آگے امید ہے؟ عدلیہ دیکھیں, پاکستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں نا چارٹ, ہم دیکھتے ہیں عدلیہ کا سیارہ جو ہے ٹرانزٹ کا جوپیٹر جو ہے وہ کدھر ہے. ٹرانزٹ کا جوپیٹر ہے 12ویں گھر میں. ٹھیک ہے. 12ویں گھر میں ریٹروگریڈیشن سے یہ باہر آ کے پہلے گھر میں آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر ہم سن سے پڑھ رہے ہیں نا پاکستان کو, تو یہ چلا جائے گا 12ویں گھر میں. ٹھیک ہے. اگر ہم مون سے پڑھ رہے ہیں تو یہ فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو عدلیہ نے پوزیشن بہتر لینی ہی لینی ہے, یہ پکی بات ہے, کیونکہ عدلیہ سے بہت سارے اور بھی ادارے جو ہیں نا وہ جڑے ہوئے ہیں جن کی ریپیوٹ اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے اس وقت. تو عدلیہ جو ہے وہ بہت سارے اداروں کے لیے بذات خود اپنے لیے بھی اور بہت سارے اداروں کے لیے بھی بہتر کام کرتی ہوئی نظر آئے گی, جو الٹیمیٹلی عوام کے لیے بہتری کی طرف جاتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ڈے بائی ڈے عدلیہ نے اسٹرانگ ہی ہونا. ٹھیک ہے. اچھا سر, سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے گا اور ججز کی تعداد بڑھ جائے گی؟ سیاست کو دیکھتے ہیں اور پھر جوپیٹر کو دیکھتے ہیں. سیاست کا جو ہے نا ہمارا پلانٹ پاکستان کے ذائچے کے اندر وینس سے پڑھی جاتی ہے سیاست, وہ بیٹھا ہوا ہے. ٹرانزٹ کا وینس جو ہے سیجیٹیریس میں 5th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وینس کو اسپیکٹس کون سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. عوام جو ہے نا وہ امپیکٹ کرے گی بہت زیادہ, کیونکہ 8ویں گھر میں پاکستان کے بیٹھا ہوا زحل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 8ویں گھر سے زحل اسکوئر دے رہا ہے وینس کو. اسکوئر جو ہے وہ سخت نظر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. 8ویں گھر میں بیٹھ کے وینس 8ویں گھر میں بیٹھ کے جو سیٹرن ہے وہ چوتھی نظر سے ٹرانزٹ کے مارس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور عدلیہ کو دیکھ رہا ہے, یعنی اسکوئر دے رہا ہے دونوں سائڈس پہ. ٹھیک ہے. تو دونوں سائڈ, جو پاور والی سائڈ ہے وہ بھی, عدلیہ والی سائڈ وہ بھی, اور سیاست والی سائڈ وہ بھی, وہ اس وقت اس کی اسکوئر کے گھیرے کے اندر ہیں زحل کی. اس کا مطلب ہے کہ احتیاط سے چلنا ضروری ہے سیاستدانوں کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی. عدلیہ اب اہم ایکشن لینے والی ہے آگے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آگے مضبوط ہو رہی ہے. دیکھیں نیپچون, اس کے بعد جو ہے آپ کا کیا اس کو بولتے ہیں, نیپچون جو ہے نا وہ بیسیکلی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے عدلیہ والے معاملات میں. ٹھیک ہے. مگر عدلیہ پاکستان کی کیا دنیا کی عدلیہ جو ہے ٹھیک ہے. وہ اپنا ایک سٹانس بناتی ہوئی وہ نظر آئے گی آپ کو, اور وہ سٹانس جو ہے وہ ان کے لیے, ان کے وقار کے لیے, پاکستان کے وقار کے لیے بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں جو ہے نا یورینس, نیپچون اور پلوٹو, یہ اس وقت ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا تو پھر تبدیلیاں آتی ہیں اور انقلابات آتے ہیں. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نظر بناتے ہیں نا اور پھر کچھ سیاروں کو یہ پراپر اپنی انرجی ڈیلیور کرنا شروع کرتے ہیں, وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو عدلیہ کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی انشاءاللہ. سیاستدانوں کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا سر, 26ویں ترمیم کے بعد اب آپ نے کہا تھا کہ جی 26ویں ترمیم کے اب 27ویں ترمیم بھی ہوگی, تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہو جائے گی؟ دیکھیں 26ویں کے اغراض و مقاصد پورے نہیں ہو سکے تو یہ اس وقت بھی جب بات ہوئی تھی تو یہی میں نے کہا تھا کہ یہ فارورڈ جاتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ترمیم جو ہے یہ ان کے کام آ نہیں سکے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس کے لیے کوشش کریں گے, مگر اگر ہم پاکستان کا چارٹ پڑھتے ہیں نا تو اس میں پھر بات آ جاتی ہے عدلیہ کو ہم نے دیکھنا ہے, عوام کو دیکھنا ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس موو کو بھی بہت اچھے سے کامیاب بنا سکیں. کوشش یہ ضرور کریں گے اور وہ بھی ہوئی نہ ہوئی ایک برابر ہوگی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بے شک جتنی ترامیم لے آئیں ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ ساری ترامیم ختم کر دیں گے. اب وہ بات وہیں پہ ہی آ جاتی ہے شادی ہونی اور شادی ہونے کے بعد شادی چل رہی, یہ شادی نہیں چلے گی کیا آگے؟ یہ نہیں, یہ جو 26 بھی ایون ہوئی ہے نا, یہ بھی نل اینڈ وائڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ذائچے کے حساب سے, کیونکہ ذائچے میں جو قانون ہے اس کے حساب سے یہ چیز تو سٹے کرتی نظر ہی نہیں آتی. ذائچے کے حساب سے تو یہ نظر آتا تھا کہ یہ ترمیم ہی نہیں ہوتی. بالکل, مگر ہم ترمیم دیکھ رہے تھے سابق چیف جسٹس کے ان کے ریفرنس سے ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ تو نہیں ہوا. پھر اور ٹرائلز کے حوالے سے جو چیز تھی وہ بھی سامنے نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے, اس حساب سے تو نہیں, مگر یہ ہے کہ آگے بھی جو ہے وہ چیز, کیونکہ اب پاکستان نے, عوام نے کامیاب ہونا ہے. جو چیز اس کے حق میں, عوام کے, پاکستان کے حق میں بہتر ہوگی وہ پریویل کرے گی, جو چیز اگینسٹ جائے گی وہ پریویل نہیں کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ترمیم کا جو اہم فیصلہ ہوگا ختم کرنے کا, یہ عدلیہ لے گی یا گورنمنٹ لے گی جو نیکسٹ بنے گی؟ عدلیہ کا بہت بڑا رول ہوگا اس کے اندر, عدلیہ کا بہت بڑا رول ہوگا. عدلیہ جو ہے نا وہ اس ترمیم کو بدلیہ کر دے گی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. ہاں. اچھا, اب یہ بات جو ہمیشہ ہم ایک سوال ہر ویڈیو میں ہوتا ہے کہ خان صاحب کی آسانیاں اور خان صاحب کے باہر آنے کا ٹائم, کہ خان صاحب کا ٹائم, اب آپ نے کہا ہے کہ جی پہلے ایک ویڈیو تھی جی آپ نے کہا تھا 25 سے لے کے 30 تاریخ تک آپ تبدیلیاں دیکھیں گے. آپ نے تبدیلیاں شروع ہوئی, ٹھیک ہے. اب یہ سلسلہ کب تک ہے اور خان صاحب کے کب تک آنے کا چانس بن رہا ہے؟ یہ ایسٹرولوجیکلی نومبر شروع ہو گیا ہے. یہ کافی امپورٹنٹ ہے, پازیٹیو ہے اس لحاظ سے کہ خان صاحب جو ہیں کین بی شفٹڈ ٹو اندر پلیس, اور جہاں پہ موجود ہیں وہاں سے ان کی تبدیلی جو ہے وہ ذائچہ واضح کرتا ہے اسی مہینے کے اندر. ٹھیک ہے. خان صاحب کے بیان ابھی کوئی اس طرح کے نہیں آ رہے, بہنوں سے بھی ملاقات ہوگی, لیگل ٹیم سے بھی ملاقات ہوگی, 5-6 دن کے بعد دیکھیں گے کیا آتا ہے. ابھی ویٹ کریں, بڑے اہم بیانات آئیں گے, کیونکہ ابھی مرکری ان کا پراپر پوزیشن کے اندر نہیں ہے, ان کی طبیعت وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 دن خان صاحب کی احتیاط ہے, 5-6 دن کے بعد خان صاحب باہر آتے ہیں. ان کے سٹیٹمنٹ بھی نہیں باہر آتے نہیں, باہر آتے نہیں, یعنی ان کی سٹیٹمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے, اب اس باہر آنے کے چانسز تھوڑے سے آگے ہو گئے ہیں. مجھ سے بہتر ذکر ہے میرا جو اس محفل میں ہے, پہلے ان کی بات آئے گی, اس کے بعد پھر. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ 5-6 دن خان صاحب کے لیے احتیاط کے دن ہے, تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے. یہ ہے کہ اس کے بعد خان صاحب کے بیانات بھی سامنے آئیں گے اور خان صاحب بھی سامنے آئیں گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.